اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو اس بات کو، سمجھو کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے اور اسی میں اطمینان ہے۔ مگر اللہ کے ذکر میں اطمینان تب ہو سکتا ہے جب اللہ کا ذکر اچھا لگے۔ اگر اللہ کا ذکر اچھا نہ لگے تو اس میں کیسے اطمینان ممکن ہے؟ بس یہ ایک دوسری منزل ہے جو ایک مشکل منزل ہے جس کو طے کرنا آسان نہیں، یعنی اللہ سے کیسے اتنا دل لگایا جائے کہ اس کے ذکر سے اطمینان نصیب ہو، اور جب تک یہ نہ ہو انسان کے دل کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے طمانینت پا لیتے ہیں۔ ان کے ذکر کے بعد یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے لگے، عملوا الصالحات، نیکیاں کرنے لگے، طوبی لہم، ان کے لیے ایک ایسا بلند مقام ہے جس پہ رش کی نظریں پڑتی ہیں۔ طوبیٰ ایسے مقام کو کہتے ہیں جسے لوگ رشک سے دیکھتے ہوں۔ وہ حسن و مآب، اور بہت ہی خوبصورت لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اس ساری آیت کو میں پھر مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس سوال کا جواب ملے کہ ہمیں پتہ تو لگے کہ اطمینان قلب یا وہ حالت جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں ہمیں نصیب بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے، اگر اللہ کے ذکر سے واقعی دل مطمئن ہوتا ہے تو لازماً اس کے نتیجے میں انسان کا دل دنیا سے رفتہ رفتہ ہٹتا چلا جانا چاہیے، کیونکہ جس چیز میں اطمینان ہو انسان اس کو اور چاہتا ہے۔ بس ہر انسان اپنے دل کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ مجھے نفس مطمئنہ نصیب ہوا تھا یا یہ وہم تھا کہ نفس مطمئنہ مل گیا ہے۔ نفس مطمئنہ اگر ایک دفعہ نصیب ہو جائے تو پھر کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا، اور اطمینان میں یہ بات داخل ہے کہ وہ حالت ٹھہر جاتی ہے، وہ آنی جانی نہیں رہا کرتی۔ بس اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی باتوں میں اطمینان نہیں ہے، کیونکہ ان میں کوئی قرار نہیں۔ کوئی خواہش پوری ہو جائے تب بھی قرار نہیں، کیونکہ اس سے اگلی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور کوئی خواہش نہ پوری ہو تو تب بھی قرار نہیں۔ نفس مطمئنہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ کے ذکر پر قرار آ جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر اتنا پیارا لگنے لگتا ہے کہ غیر کے ذکر سے نظریں پھرنے لگتی ہیں اور اللہ کے ذکر پر آ کر نظریں ٹھہر جاتی ہیں، اور صبح شام رات دن اٹھتے بیٹھتے خدا تعالیٰ کے ذکر، اس کے احسانات، اس کے حسن و احسان کا تصور انسان کے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہ چیزیں ایسی پیاری لگتی ہیں کہ پھر دوسری چیزوں کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، یا دیکھنے کو دل چاہے بھی تو وہ بھی اللہ کے احسان کے طور پر، اس سے زیادہ ان میں براہ راست دلچسپی نہیں رہتی۔ یہ وہ کیفیت تھی نفس مطمئنہ کی آخری حالت جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ چنانچہ آپ کے تعلق بھی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، یعنی بہن جو رشتے میں بہنیں بنتی تھیں ان سب سے تھے، مگر اس وجہ سے تھے کہ اللہ میرے ان تعلقات کو پیار سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں خدا کی خاطر بنی نوع انسان کے تعلقات کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اس بنا پر آپ کو دنیا کے رشتوں سے منہ موڑنا نہیں پڑا، تعلق توڑنا نہیں پڑا، بلکہ دنیا کے رشتے بھی قائم رہے، مگر اس لیے قائم رہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ قائم رہے۔
بس آپ کی دنیا بھی آپ کا دین بن گئی، اور اطمینان قلب کی اس سے بہتر حالت ہو ہی نہیں سکتی کہ دنیا بھی نصیب ہو اور دین بھی نصیب ہو، مگر دنیا دین کے تابع ہو جائے، اور صرف اس وقت اچھی لگے جب دین کے تابع ہے۔ جب دین سے ذرا بھی دنیا نے کنارہ کیا، رخ موڑا، وہیں وہ دنیا بری لگنے لگ جائے۔ بس یہ عجیب تعلیم ہے جو قرآن نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہرگز قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہندو سادھوؤں کی طرح دنیا کو تج کر، اس سے منہ موڑ کر اپنی ایک الگ دنیا بسا لو۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اطمینان قلب اللہ کی یاد میں نصیب ہونا چاہیے، اور اللہ کی یاد پھیلتے پھیلتے خدا کی مخلوق پر بھی چھا جاتی ہے۔ جب اللہ یاد آتا ہے تو اپنے حسن و احسان کے حوالے سے یاد آتا ہے۔ اللہ کی یاد جب پیاری لگتی ہے تو اس کی تخلیق کے حوالے سے وہ یاد پیاری لگتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کو یاد رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی صفات کی جلوہ گری کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح بنی نوع انسان میں ظاہر ہو رہی ہیں، حیوانات میں ظاہر ہو رہی ہیں، کائنات میں ظاہر ہو رہی ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور کائنات کے ازل سے لے کر اب تک مسلسل ترقی کرتے چلے جانے میں خدا تعالیٰ کی جو صفات ظاہر ہو رہی ہیں ان پر نظر ڈالے۔ جتنی اس کی نظر وسیع ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اللہ کے ذکر سے اس کا دل زیادہ اطمینان پاتا چلا جائے گا، اور اسی طمانیت کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ، اللہ کی یادوں کے ساتھ دل کا قرار پکڑنا اس کی مخلوق سے بھی ایک محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ مخلوق سے ذاتی تعلق ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ دو تعلق بظاہر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، مگر بہت بڑا فرق ہے ان میں۔ ایک انسان جب خدا کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے اور براہ راست مخلوق سے تعلق رکھتا ہے تو مخلوق کے تعلق میں اسے خدا نہیں یاد آتا، مگر اللہ سے یعنی خالق سے تعلق رکھتا ہے تو مخلوق ضرور یاد آتی ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے طمانیت قلب اور طمانیت قلب کے نہ ہونے کا۔ اب اس بات کو پھر دوبارہ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر پیار ہے تو ناممکن ہے کہ خدا کی صفات جب اپنے جلوے دکھائیں تو ان سے پیار نہ ہو، کیونکہ خدا تو صفات کا نام ہے، اور صفات کی جلوہ گری سے ہی ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات تو ایک مبہم سی انہونی سی چیز ہو جائے گی جس کا صرف نام ذہن میں ہوگا، اس سے زیادہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اکثر دنیا کی خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ کا نام ایک دل میں موجود ہے یا ذہن میں ایک تصور سا ہے، مگر اس کی صفات کی جلوہ گری کا کوئی تصور نہیں۔ اب آپ کے دماغ میں لفظ پھول آ جائے تو پھول کو کا تصور کر کے آپ کو خوشبو تو نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے دماغ میں لفظ پھول آ جائے، پھول کا تصور کر کے اس کے رنگ تو نہیں آپ کو پیارے لگیں گے، محض ایک خیال ہے۔ تو بہت سے لوگ جو بظاہر مذہبی ہیں، بظاہر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی صفات پر اس سے زیادہ ایمان نہیں رکھتے جیسا کہ ایک ان دیکھے ان سنے پھول پر آپ کو ایمان ہے۔ ہوگا کہیں کسی چمن میں کھلا ہوگا، کسی صحرا میں لالا بھی اگ جاتا ہے، آپ کو اس سے کیا، مگر وہ پھول جو آپ کے قریب آ جائے، جسے آپ کی آنکھیں دیکھنے لگیں، جس کی خوشبو کو آپ کا ناک سونگھنے لگے، جس کی لمس انگلیوں کو پیاری لگے، وہ پھول اور پھول کا تصور دیکھیں کتنے مختلف ہیں۔ بس اللہ کی یاد دل کو اس وقت اطمینان بخشتی ہے جبکہ اس یاد کا پھول آپ کی گودی میں آ جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتا ہے، اس کی خوشبو آپ کے ناک تک پہنچتی ہے،
اور پھر اللہ کی یاد صرف ایک گونگے پھول کی طرح تو نہیں، اس میں لہن بھی ہے، اس میں دلکش آوازیں بھی ہیں، اور سارا انسان کا سارا وجود اپنے 5 حواس خمسہ کے ساتھ اللہ کی یاد سے بعض دفعہ اس طرح جاگ اٹھتا ہے کہ اسے ایک نئی دنیا عطا ہو جاتی ہے۔ مگر یہ یاد ہمیشہ صفات کے حوالے سے ہوگی، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر صفات کے حوالے سے ہو تو آپ کو دن بدن پیاری لگے گی اور آپ کے دل کو قرار بخشے گی۔ اگر صفات کے حوالے سے نہ ہو تو مخلوق سے آپ کو پیار ہوگا، مگر جس نے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں ہوگا۔ اب اسی پھول کی مثال میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ پھول کو دیکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ کس نے پیدا کیا تھا۔ پھول کو دیکھیں اور سونگھیں اور یہ نہ سوچیں کہ اس میں خوشبو کیسے پیدا ہوئی اور خوشبو سونگھنے کی صلاحیت ہمیں کیسے ملی۔ باغ میں پرندوں کی آواز سنیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ یہ پرندے جو کچھ بھی بول رہے ہیں ان میں دلکشی کیوں ہے، ان میں حسن کیوں ہے، کیوں پیاری لگتی ہیں ان کی آوازیں صبح کے وقت۔ اور ہمارے کانوں کو کس نے یہ طاقت بخشی کہ ان آوازوں کو سن کر ان کا شعور حاصل کریں اور ان سے ایک لذت حاصل کریں۔ اگر یہ سب کچھ نہ سوچیں تو پھر پھول رہے گا، پرندوں کی آوازیں رہیں گی، آپ کو ان میں دلچسپی ہوگی، آپ عمریں گنوا دیں گے، لیکن خالق کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی۔ اور محض دنیا کے حسن کی خالق سے الگ رکھ کر پیروی کرنا آپ کو اطمینان نہیں بخش سکتا۔ یہ وہ دنیا کی پیروی ہے جس سے انبیاء انسان کو ڈراتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسی پیروی، دنیا کے ایسے پیچھے پڑنا کہ دنیا اپنی ذات میں مقصود رہے، اس کا خالق سے تعلق ٹوٹ چکا ہو، اس دنیا کی پیروی سے انسان کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اطمینان نصیب ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے سفر شروع کریں۔ یہ سفر آخر آپ کو دنیا تک ضرور پہنچائے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ رحمان خدا کا تصور باندھیں اور رحم کرنے والی ماں کا تصور ساتھ پیدا نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ رب خدا کا تصور باندھیں اور دنیا میں آپ کے لیے جو ربوبیت کے سامان ہوئے ہیں، آپ کی تربیت کے سامان، آپ کے کھانے پینے کے سامان، ان میں تنوع، ہر قسم کی ایسی باتیں جو آپ کے حواس خمسہ محسوس کرتے اور میں لذت پاتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں، اگر آپ اللہ کے حوالے سے ان کو سوچیں تو ربوبیت کے سارے مظہر لازماً آپ کے سامنے رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، اور عالمین کو بھول جاتے ہیں اور ان کی ربوبیت سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ یہ جاہلانہ تصور بعض مذاہب میں یہ پیش کیے جاتے ہیں جن کا خدا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، کہ ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ لو، یہ تمہاری نجات کا موجب ہوگا، یہ اطمینان کا موجب ہوگا۔ ہرگز اطمینان ہر چیز سے تعلق توڑنے سے نہیں، بلکہ تعلق کی وجہ درست کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر کسی محبوب کے پیاروں سے آپ کو پیار ہو، محبوب کے حوالے سے، تو جب تک وہ پیارے اس کو پیارے ہیں آپ کو پیارے لگیں گے۔ جب اس کو پیارے نہ رہیں تو کیسے آپ کو پیارے لگ سکتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو اٹھاتے ہوئے ایک مثال دی ہے کہ وہ شخص جو کسی سے پیار کرتا ہے اس کے بچوں سے بھی پیار کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے بچے اس کو دکھ دیں تو جو اس سے پیار کرتا ہے اس کا تعلق ان بچوں سے اسی طرح کٹنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، جن کو ہمیشہ کی طمانینت اپنے رب کی ذات میں نصیب ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کا بھی ایک ایسا ہی تعلق بن جاتا ہے۔ پھر ان کی خاطر اللہ تعالیٰ
ان سب سے دشمنی کرتا ہے جو ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. ان کی خاطر اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ اللہ والے لوگ یہی تو وہ ہیں جن کا دل خدا سے اطمینان پاتا ہے، مگر ان کے کہنے کی بات نہیں رہتی، ان کی علامتیں دنیا میں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور خدا تعالیٰ دنیا کی توجہ ان کی طرف پھیرتا ہے. جو ان سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرنے لگتا ہے، جو ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اللہ ان کو دشمن ہو جاتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مباہلے کے چیلنج دیے تو دراصل قرب الہی کی نشانی مباہلہ بن جاتا ہے. یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر تم میرے دشمن ہو اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ خدا جو میرے دشمن ہیں تو بھی ان کو دشمن بن کے دکھا، تو پھر دیکھنا کہ خدا تعالیٰ تم سے کیا سلوک کرتا ہے. مگر بسا اوقات خدا کے تعلق والے نہیں چاہتے کہ اللہ دوسروں پر سے ناراضگی کا سلوک کرے. بس مباہلے کی حالت اور اس حالت میں ایک فرق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلسل خدا کو اتنے پیارے تھے کہ آپ سے دشمنی کرنے والے خدا کی قہر کی نظر کے نیچے تھے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان سے جو رحمت کا تعلق تھا وہ خدا ہی کی رحمت کے تعلق کا ایک نشان تھا. بس آپ کے حوالے سے بنی نوع انسان پر رحم کیا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی رحمت کو دیکھتا تھا جو اپنے دشمنوں سے ہے، اور اس رحمت کے حوالے سے ان سے بھی نرمی کا سلوک فرماتا تھا. اب یہ وہ مضمون ہے اطمینان قلب کا جس کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو بہت خزانے مل جائیں گے، بہت بڑی دولت ہاتھ آ جائے گی. اللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں پیار تھا؟ اس لیے کہ خدا نہ ہوتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے پیار کیا، اور خدا کی ذات کا پیار اس کی صفات کے پیار سے الگ نہیں ہو سکتا. بس یہ عجیب سی بات دکھائی دیتی ہے کہ بظاہر خدا تعالیٰ خود اپنی ہی ذات سے پیار کر رہا ہے، مگر یہ پیار ایک شیشے کے حوالے سے ہے. کوئی انسان جو بہت ہی خوبصورت ہو اسے آئینہ کا حوالہ لینا پڑتا ہے، آئینہ کا ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے. آئینہ دیکھتا ہے تو پھر اپنا حسن دکھائی دیتا ہے. بس خدا کے وہ بندے جن کا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے آئینہ بن جاتے ہیں. ان میں خدا تعالیٰ اپنے ذکر کو جلوہ گر دیکھتا ہے، اور ان میں جلوہ گر دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کو اس حسن سے ایک اور قسم کا پیار پیدا ہو جاتا ہے کہ اسی کا حسن ہے، مگر کسی نے عاریتاً لیا ہے، اپنے اوپر جاری کیا ہے. بس اگرچہ اللہ کی رحمت سب لوگوں کی خیر چاہتی ہے، مگر جب اس کے بندے لوگوں کے دکھوں کے باوجود خدا کی رحمت کو اپناتے ہوئے ان کی بھلائی چاہتے چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کے حوالے سے ان کو معاف فرماتا ہے. اس رحمت کے حوالے سے ان کو معاف فرماتا ہے جو دنیا میں کام کر رہی ہے. اس رحمت کو توڑنے کے لیے، اسے مجروح کرنے کے لیے دنیا ہر کوشش کرتی ہے، مگر وہ اس پر قائم رہتے ہیں. ایسے خدا کے بندے اس کو اور بھی زیادہ پیارے لگنے لگتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ سے ایسا اطمینان پاتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کے لیے الگ ہونے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا. مگر اسی صورت میں ایک مباہلہ بھی ہے. جب دین کی بقا کی خاطر، جب دنیا کو دکھانے کے لیے کہ واقعتاً یہ خدا کے بندے ہیں، وہ خدا سے التجا کرتے ہیں اور خدا کے حکم پر مباہلہ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر ان کی رحمت دشمنوں کی راہ میں آڑ نہیں بن سکتی، روک نہیں بن سکتی. اس وقت دشمن یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب ہمیں ان کی رحمت سے نہیں بلکہ ان کے اللہ سے تعلق سے مقابلہ کرنا ہے.
اگر خدا کا ان سے تعلق ہے تو پھر دکھائے اپنا غضب ہمارے اوپر۔ یہ وہ وقت ہے جب رحمت سمٹ جایا کرتی ہے اور غضب ابھرا کرتا ہے۔ بس ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، مگر ہوتا انہی کی خاطر ہے جن کے دل اللہ سے اطمینان پاتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں ہوتا۔ نفس مطمئنہ ہونا ضروری ہے، اور نفس مطمئنہ کی ایک یہ بھی شان ہے، جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے ایک شعر میں فرمایا، ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے یہ بندے خدا تعالیٰ کے غضب پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، اس کی غیرت کی تجلی پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا حال ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنا سب کچھ خدا کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، یا خدا پھر جو تو چاہے کر، ہم اسی میں راضی ہوں گے۔ مگر اس کے باوجود ان کے اندر جو خدا کی رحمت کا ایک جاری چشمہ ہے وہ بند نہیں ہوا کرتا۔ ایک ایسی کیفیت ہے جس کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا مختلف رنگ میں اسے بیان کرنے کی کوشش بھی کی۔ آپ سے جب دین کے دشمنوں نے مقابلے کیے اور وہ ہلاک ہونے لگے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعض دفعہ ساری رات ان کے حق میں دعائیں کرتے گزار دیا کرتے تھے، اے خدا بڑے بدبخت لوگ ہیں مگر کسی طرح ان کو بچا لیں۔ ان کی ہلاکت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوتی تھی، خدا کا نشان پورا ہوتے دیکھتے آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ بس یہ کیفیت ہوتی ہے نفس مطمئنہ والوں کی کہ وہ خدا کی خاطر اپنا ہر سکون خدا کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، اپنے ہر بے قراری کو بھی خدا سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ بس باوجود بے قراری کے ان کو اطمینان رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ والوں کو متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بے قرار نہیں ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ غیروں کے لیے کتنا بے قرار ہوا کرتے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو نفس مطمئنہ حاصل نہیں تھا، مگر نفس مطمئنہ کا مطلب ہے جب بھی کسی وجہ سے بے قرار ہوں گے اللہ کی خاطر ہوں گے۔ کوئی خدا سے دور ہٹ رہا ہے تو اللہ کی خاطر بے قرار ہوں گے۔ بس ان کی بے قراری میں بھی ایک طمانینت پائی جاتی ہے، وہ اللہ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یہ وہ باریک باتیں ہیں جن کو آپ سمجھیں یا اس وقت سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر یاد رکھیں کہ نفس مطمئنہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ صفات باری تعالیٰ سے محبت کے بغیر نفس مطمئنہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ محبت آپ کو مل جائے تو پھر وہ دن آپ کی نجات کا دن ہے، آپ کی نئی تخلیق کا دن ہے۔ لازم ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی اس پہلو سے آپ کو بے اطمینانی نصیب نہ ہو۔ بے اطمینانی ہو تو اس محبت کے حوالے سے ہو۔ یہ بظاہر متضاد مضمون لیکن فی الحقیقت متضاد نہیں ہے۔ ایک شخص کو اگر کسی سے پیار ہو اور کوئی اس پیارے سے دشمنی کرتا ہو تو آپ کو اس پیار پر تو اطمینان ہے، مگر اس سے دشمنی کرنے والے سے کے نتیجے اس کے دشمنی کرنے والے سے آپ کو جو دوری پیدا ہوگی اور تکلیف پیدا ہوگی کہ جس سے مجھے پیار ہے دیکھو اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اگر اس سے پیار ہو تو یہ تکلیف ہونا لازمی ہے۔ بس نفس مطمئنہ کے لیے بھی کچھ بے قراریاں ہوا کرتی ہیں۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ نفس مطمئنہ کو کوئی بے قراری نصیب نہیں ہوتی، مگر نفس مطمئنہ کی تمام بے قراریاں اللہ کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ اللہ سے پیار ہے، جس کو خدا سے پیار ہوگا آپ کو اس سے پیار بڑھتا چلا جائے گا، جس کو خدا سے پیار نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کے دل میں بے قراری ہوگی کہ جس سے میں نے چین حاصل کیا یہ کیوں اس سے چین حاصل نہیں کرتا، یہ کیوں اس کو تکلیف پہنچاتا ہے جس سے مجھے پیار ہے۔ بس مطمئنہ کی بے قراریاں بھی اپنی جگہ ہیں، مگر وہ بے قراریاں جو نفس مطمئنہ سے ہٹ کر ہوتی ہے
وہ تو جان لیوا ثابت ہوتی ہے، وہ تو انسانی زندگی کو ہمیشہ جہنم میں تبدیل کرتی چلی جاتی ہے۔ مگر وہ بے قراریاں جو نفس مطمئنہ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تھی، اگر یہ نہ ہوتا تو خدا آپ کو کبھی یہ نہ کہتا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے محبوب بندے ان جیسے لوگوں کے لیے اپنے دل کو ہلاک نہ کر۔ کس لیے دل ہلاک ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے دور تھے۔ جس سے آپ کو پیار ہے اس سے ان کو پیار نہیں تھا، اور جس سے آپ کو پیار ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ اس کے سوا کسی اور پیار کی قیمت ہی کوئی نہیں رہتی۔ یہ وہ کیفیت تھی جو حضرت محمد رسول اللہ کے دل کی کیفیت تھی، یعنی آپ کی بے قراریاں اللہ کے حوالے سے تھیں اور اللہ کے پیار اور اس کی محبت کے حوالے سے تھیں۔ اور ان بے قراریوں پر سب سے زیادہ کس کی نظر تھی؟ اللہ ہی کی نظر تھی، جو آسمان سے ہر لمحہ آپ کے دل پر نظر ڈالتے ہوئے فرماتا تھا لعلک باخع نفسک، اے میرے پیارے کیا تو اپنے دل کو ان جیسے لوگوں کی ہلاک کر دے گا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ سے دور ہیں۔ بس یہ نفس مطمئنہ ہے جس کا سارا سکون اللہ کی یاد اور اس کے پیار اور اس کی محبت میں ہو، جس کی ساری بے قراریاں اللہ کی یاد اور اس کے پیار اور اس کی محبت کی بنا پر ہوں۔ اگر آپ اپنے نفس میں یہ بات دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو نفس مطمئنہ نصیب ہے۔ اور اس کی آخری یقین دہانی خدا تعالیٰ اس وقت کرواتا ہے جب ایسا انسان جان آفرین کے سپرد اپنی جان کرتا ہے۔ اور ہر شخص کو مرنے سے پہلے خدا تعالیٰ یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے نفس مطمئنہ نصیب تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں جب وہ جان دے رہا ہو اس کو آسمان سے آوازیں آتی ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے میرے بندے میں جانتا ہوں کہ تجھے نفس مطمئنہ نصیب ہے، اور نفس مطمئنہ کی آخری حالت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی طرف کامل طور پر لوٹ آئے۔ بس اب تیری موت تیرے لیے مصیبت کا موجب نہیں ہے، تیری موت تیرے لیے خوشخبری لائی ہے۔ آج میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو ہمیشہ مجھ سے ہی اطمینان پایا کرتا تھا، بس اے مجھ سے اطمینان پانے والے، اے میری رضا سے راضی، سن کہ میں بھی تیری رضا پر راضی ہو گیا ہوں۔ آ اور میرے بندوں میں اس جنت میں داخل ہو جا جو میرے بندوں کی جنت ہے۔ بس نفس مطمئنہ کوئی واہمہ نہیں ہے جس کے متعلق آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں نصیب ہوا ہے کہ نہیں۔ ایک چیز ایسی جس کو آپ ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ان باریک باتوں سے علاوہ ہٹ کر روزمرہ کے تجربے میں ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی نیکی کو آپ ایسا اپنا لیں کہ وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، ناممکن ہو کہ اس کو اختیار کر کے آپ اکھاڑ کر پھر پھینک سکیں، اکھیڑ پھینکیں اس کو، یہ اگر ممکن نہ رہے تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ بس نفس مطمئنہ کی تلاش میں بے شک یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو نفس مطمئنہ کی تمام حالتیں یکدم نصیب ہوں گی، لیکن یہ دیکھنا لازم ہے کہ کسی نہ کسی نیکی پر آپ کو اتنا اطمینان ہو جائے کہ پھر وہ نیکی آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹ سکے۔ اس حصے میں آپ یقین کر لیں کہ آپ کو نفس مطمئنہ نصیب ہو گیا ہے۔ آج جماعت احمدیہ کو ضرورت ہے کثرت کے ساتھ نفس مطمئنہ پیدا کرنے والوں کی، کیونکہ ان کو، جماعت احمدیہ کو، اس کے بڑے چھوٹوں بچوں تک کو بھی اگر نیکیوں پر نفس مطمئنہ نصیب ہونا شروع ہو جائے تو لازم ہے کہ یہ جماعت دنیا پر غالب آ کر رہے گی، کیونکہ بالآخر نفس مطمئنہ غیر مطمئنہ نفس پر ضرور قدرت رکھتا ہے اور اس پہ غلبہ پایا کرتا ہے۔ اب چونکہ زیادہ مزید وقت نہیں ہے دوسری بات کا، وہ پھر انشاءاللہ میں آپ سے کر لوں گا، لیکن کل کی مجلس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں جو ٹونے ٹوٹکے وغیرہ اور
वजीफ़े पढ़ पढ़ के अपने मकासद हासिल करना, इस किस्म के तवहामात भी पाए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा किसी वक्त इन चीज़ों को भी मैं जवाब दूंगा। सरे दस्त चूँकि वक्त हो चुका है, 2:15 हो रहे हैं, इसलिए अब मैं इस खुतबे को यहाँ ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें फिल हकीकत नफ्स मुतमइन्ना अता करना शुरू कर दे। किसी को एक छोटी सी जगह अपने दिल के एक छोटे से दायरे में नफ्स मुतमइन्ना नसीब होगा, और जब होगा तो फिर उससे समझ आएगी कि नफ्स मुतमइन्ना क्या चीज़ है। ये आ जाए तो फिर हिला टला नहीं करता, आ जाए तो फिर छूट ही नहीं सकता आपसे। बस जब नेकी से इतना प्यार करना सीख लेंगे आप कि नेकी आपकी जान बन जाए, उस वक्त आपको नफ्स मुतमइन्ना नसीब होगा। अल्लाह ने इसकी तौफीक अता फरमाए। बशीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.